الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 51۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علی حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور نہیں، کانا ہے، لبشر کسی بشر کے لیے ممکن، ان یکلمہ اللہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا مگر، وحیاً یا اللہ وحی بھیجے، او من وراء حجاب یا پردے کی اوٹ سے کلام کرے، او یرسلا رسولاً یا بھیجے اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیوحیا پس وہ فرشتہ وحی کرے، بِإِذْنِ ہی اللہ کے حکم سے، ما یشاء جو چاہے، انہو بے شک وہ اللہ، علی بہت بلند، حکیم بہت زیادہ حکمت کا مالک ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ اللہ سے باتیں کیوں نہیں کرتے، اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتے، اور اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اس کی طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اور اللہ کی طرف دیکھا، تو اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ اچھا، یہ آیہ ہم چند قسطوں میں پڑھیں گے، یہ بڑی وضاحت والی آیہ کریمہ ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے وحی کہتے کس کو ہیں، وحی کا معنی کیا ہے؟ مجاہد کہتے ہیں وحی کا معنی ہے قلب میں کسی بات کو ڈال دینا، دل میں کسی بات کو ڈال دینا۔ وہ کہتے ہیں یہی وحی ہے اور یہی الہام ہے، یہ مجاہد کا قول ہے۔ زہیر کہتے ہیں خواب میں جو کوئی چیز دکھائی جاتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں، یہ زہیر کا قول ہے۔ ان کے نزدیک جو چیز خواب میں دکھائی جاتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اچھا، یا پردے کی اوٹ سے جو کلام سنائی دیتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، کلام کرنے والا نظر نہیں آتا تھا لیکن کلام موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دیتا تھا۔ کلام کون کر رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھتے تھے۔ یا کسی فرشتے کو بھیج کر وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، اور فرشتے سے مراد کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اب وحی میں خطاب انبیاء سے ہوتا ہے، غیر نبی سے خطاب نہیں ہوتا، خطاب انبیاء سے ہوتا ہے، اور فرشتہ بالمشافہ نبی کے سامنے آتا ہے اور نبی فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں ارباب لغت کے۔ حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں، جنہیں سلطان المفسرین کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں جبریل امین ہر نبی کے پاس آتے ہیں وحی لے کر، کیونکہ وحی تو ہر نبی پر آئی ہے۔ یہاں آپ آگے پڑھیں گے کہ نبوت کے لیے وحی لازم ہے۔ تو جبریل امین ہر نبی کے پاس آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان یہ ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام
جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب زکریا علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بالمشافہ جبریل امین کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کلام سنا ہے سب نے، لیکن بالمشافہ جبرائیل کو ان چار ذاتوں نے دیکھا ہے۔ اب اس آیت میں تین چیزیں سامنے آئی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ وحی فرمائے۔ نمبر دو، پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ نمبر تین، فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچائے۔ یہ تین باتیں اس آیت میں تو بالکل واضح آ گئی ہیں کہ تین طریقے ہیں، یا وحی کر دے، یا اوٹ سے بات کر لے پردے کی اوٹ سے، یا پھر فرشتہ بھیج کر اپنا پیغام پہنچا دے۔ اب وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ لکھنے، اشارہ کرنے، کسی کو بھیجنے، الہام کرنے، کلام خفی کرنے، ان سب پر وحی کا لفظ سچ آتا ہے۔ وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا بھی ہے، وحی کا لغوی معنی کسی کو بھیجنا بھی ہے، وحی کا لغوی معنی کلام خفی بھی ہے، اور وحی کا معنی الہام کرنا، دل میں بات ڈالنا۔ یہ سبھی وحی، لفظ وحی کے لغوی معنی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اچھا، اب بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیًا، یا اللہ اس بشر کی طرف وحی بھیجے۔ اب بشر کی طرف وحی کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طریقے سے کسی چیز کی خبر دے دے۔ بشر کی طرف وحی کا یہ معنی ہے، اللہ کسی خفیہ طریقے سے کسی چیز کی بشر کو خبر دے دے، یہ بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی ہے۔ اچھا، اب یہ خبر یا الہام کے ذریعے دے دے، یا پھر خواب کے ذریعے دے دے، یا اس پر کوئی کتاب نازل فرما دے، یہ سبھی پر وحی کا لفظ آئے گا۔ کسی بشر کو کوئی بات اللہ کسی خفیہ طریقے سے یا کسی خفیہ چیز کی خبر اللہ کسی بشر کو دے دے، اب وہ خفیہ طریقہ چاہے وحی ہو، چاہے الہام ہو، چاہے کتاب نازل کر کے دے دے، یہ سبھی پر وحی کا لفظ سچا آ جائے گا۔ اچھا، جو کلمات انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھنا، جو کلمات انبیاء یا اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی وحی کہتے ہیں، وہ بھی وحی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یا یہ القاء کبھی فرشتے کے ذریعے ہوگا، اللہ فرشتے کے ذریعے وہ کلمات القاء فرما دے گا جو اسے دکھائی دے گا اور اس کا کلام سنائی دے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ فرشتہ دکھائی تو نہیں دے گا لیکن اس کا کلام سنائی دے گا۔ یا وہ خود کلام کرے لیکن وہ خود دکھائی نہ دے، اس کا کلام سنائی دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ اب اللہ جو القاء کرے کلام نبیوں پر یا ولی پر، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن نے یہ خود کہا ہے، نبی کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں، اب ولیوں کی مثال دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا اور فرعون کے محل تک پہنچ کے، اور حضرت آسیہ نے صندوق سے نکال کر گود لے لیا،
اب جتنی مائیں بلائی گئیں سرکاری داعیہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی تھی، انہوں نے کہا ایک خاتون میں لاتی ہوں کہ جس کا دودھ یہ ضرور پیے گا. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی اماں کے پاس آئی، اماں بھائی کو دودھ پلانا ہے. تو اماں نے فیصلہ کیا کیا، میں دودھ نہیں پلاؤں گی. کیوں نہیں پلاؤں گی؟ اگر میں نے پلا دیا تو فرعون کو یقین ہو جائے گا یہی موسیٰ ہے، اور فرعون کو یقین ہو جائے گا یہی ماں ہے، وہ مجھے بھی قتل کر دے گا، میرے بیٹے کو بھی قتل کر دے گا. لہٰذا میں دودھ نہیں پلاؤں گی تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ موسیٰ ہے، اور اس کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ میں اس کی ماں ہوں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے کی تدبیر سے کامل تدبیر میری ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا؟ فرشتے کے ذریعے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دودھ تو نے ہی پلانا ہے. اب ماں کا ارادہ نہیں پلانا، اللہ نے القاء کر دیا تو نے پلانا ہے. اب ماں محل میں پہنچی، موسیٰ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، جناب موسیٰ دودھ پینا شروع ہو گئے. اب اللہ نے انسان کی تدبیر سے کامل تدبیر کیا کی؟ دودھ بھی موسیٰ علیہ السلام تک ماں کا پہنچا دیا، ماں سے ملاقات بھی کروا دی، ماں کے دل کو مطمئن بھی کر دیا کہ موسیٰ زندہ ہے، اور ساتھ فرعون کو خبر بھی نہیں ہونے دی کہ یہ ماں موسیٰ ہے اور یہ موسیٰ ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کر دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اوحیٰ ربک الی النخل ان اتخذی، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، کیا کر؟ پہاڑوں میں بلند درختوں کے ساتھ اونچی عمارات کے اوپر جا کر اپنا گھر بنا. اس کو گھر بنانے کے لیے اللہ نے وحی کی، قرآن کہہ رہا ہے شہد کی مکھی کی طرف. کیا؟ شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے یہ کلام ڈالا، یہ القاء ڈالا، القاء کیا کلام کہ تو نے گھر نیچے نہیں بنانے، زمین پر نہیں بنانا، تیرا بسیرا اب زمین پر نہیں ہوگا، تو نے ہمیشہ گھر اونچے درختوں پر، اونچے پہاڑوں پر، اونچی عمارات پر بنانے. تو جو کلام انبیاء کی طرف یا اولیاء کی طرف القاء کیا جائے اس پر بھی وحی کا لفظ سچا آتا ہے. قرآن نے خود وحی کا لفظ بولا ہے. اب کلام بشر کی کیا مطلب؟ کہ کسی بشر میں، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اللہ اس سے کلام کرے، مگر 3 صورتیں. یہ یہود کا جواب تھا. کیا تم کہتے ہو موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوا؟ تو اللہ سے جو موسیٰ ہم کلام ہوا وہ کیا تھا؟ پردے کی اوٹ میں ہم کلام ہوا، پردے کی اوٹ میں ہم کلام ہوا. اور تم ہمارے محبوب کو استغفر اللہ کم سمجھتے ہو. ہم تینوں طریقے اپنے محبوب پر لائیں گے جو نبیوں کے ساتھ آزمائے گے. خواب کے ذریعے بھی اپنے محبوب کو کلام القاء کریں گے، فرشتہ بھیج کر بھی کریں گے، پردے کی اوٹ سے بھی کلام کریں گے، اور 1,24,000 میں سے کسی کو جو مقدر نہیں ملا شب معراج سامنے بٹھا کر بھی کلام کریں گے. ہم اپنے محبوب کے ساتھ چاروں طریقے. اور یہ موسیٰ کے پاس نہیں ہے. موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا اوٹ سے، اور کسی بشر کے لیے ڈائریکٹ کلام ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر جائے. اور تم کہتے ہو کہ آپ اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے اپنی ذات سے کلام کے 3 طریقے رکھے ہیں، لیکن تمہاری خواہش کے مطابق وہ وقت عنقریب آنے والا ہے جب محبوب رب کے سامنے بیٹھ کر بغیر حجاب کے بھی کلام کریں گے. تو یہ اصل میں یہود کے اعتراض کا جواب تھا. اتنی بات آپ اچھی طرح ذہنوں میں ذہن نشین رکھیے. اگر زندگی نے وفا کی تو کل آپ کو بتائیں گے وحی کی ضرورت کیوں ہے، کہ وحی کیوں لازم ہے،
کہ وحی کا آنا ضروری کیوں ہے، اس کی حکمتوں پر کل بات کریں گے. پھر زندگی رہی تو اگلے دن پھر جو ہے نا نبوت کے لیے وحی کیوں لازم ہے اور وحی کے لیے نبوت کیوں لازم ہے، اس پر کلام کر کے پھر انشاءاللہ اس آیت کو سمیٹنے کی طرف آ جائیں گے. اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق